بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کاش کسی طرح مجھے خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہو گئے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا، اس کے پاس وزراء امراء سب موجود تھے۔ لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر خلیفہ اس کو تنبیہ کر دیتے تو شاید یہ اس حالت سے باز آ جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا، اس ذات کے واسطے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا، جا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ پرندہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور اپنے ساتھ صرف ایک قرآن شریف لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ مشکل وقت میں اس کو فروخت کر کے اپنا کام نکال لینا۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ شہر پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کے روز مزدوری کرتا اور پورے ہفتے اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ پھر ہفتے کو مزدوری کرنے چلا جاتا، 1 درم اور 1 دانے یعنی 1 درم کا چھٹا حصہ مزدوری کر لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا، 1 دانہ روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے مجھے کسی مزدور کی تلاش تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ شخص تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں۔ آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ اس نے کہا، میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ 1 درم اور 1 دانہ مزدوری ہوگی، اور دوسری شرط یہ کہ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی ایسی صورت کا لڑکا مزدوری کرتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے روز مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے اپنی تعمیر کا کام بند کر دیا اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں دوبارہ نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے پہلی والی دونوں شرطیں بیان کی۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا تھا۔ میں نے ایسی جگہ سے چھپ کر دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہاتھ میں لے کر گارا دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہو گئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کا کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 دانہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دیکھ کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل تک پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست
دوستو دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے قبرستان جائے تو یہ سوچتا رہ کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نیا کفن بناؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا کفن پرانا ہو جائے گا اور پھر بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل رہتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ سب خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دے دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے اور میرا یہ کام ہر حال میں کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب گیا تو خلیفہ ہارون رشید کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے زوردار آواز دے کر کہا اے خلیفہ، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سی میری بات سن لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان سے کہا اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید دربار میں واپس آیا تو مہر کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا خلیفہ نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ بہت گہرا ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 باتیں ہی کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت خلیفہ بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی حضور میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا کہ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا حضور گارے کی مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے کیا تم نے بھی اس سے مزدوری کروائی تھی؟ میں نے کہا کہ جی حضور کروائی تھی۔ کہنے لگے تم کو اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا کہ اے خلیفہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہ تھا، مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی حضور۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر انسان کو آنی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے بیٹے کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کے ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بڑا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس کی لکھی گئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے قبے میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا ابو عامر تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تکفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا میں مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول جانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن
پاک میں ہے، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے اس طرح نکل جائے جیسے میں نکل کر آیا، ایسے ہی اعزاز و اکرام ہیں جو میرے لیے ہیں۔ کسی نے خلیفہ ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو خلیفہ ہارون رشید نے بتایا کہ میرے بادشاہ بننے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت ہی اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا ہوا تھا اور دیگر علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔